बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो से किस बाग का मुतालबा किया था? जवाब: बाग़ फदक। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद कौन खलीफा बना था? जवाब: हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो। सवाल: कौन सी फतह को पुरअमन इनकलाब कहा जाता है? जवाब: फतह मक्का को। सवाल: जंग यमामा में कितने हिफ्ज कुरान शहीद हुए? जवाब: जंग यमामा में 70 हिफ्ज कुरान शहीद हुए। सवाल: मुहर्रमुल हराम का नाम किसने तजवीज़ किया? जवाब: मुहर्रमुल हराम का नाम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने तजवीज़ किया। सवाल: दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? जवाब: दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त हजरत अनूश अलैहिस्सलाम ने लगाया। सवाल: हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को किसने शहीद किया? जवाब: हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को सौदान बिन इमरान ने शहीद किया। सवाल: रहमतुल लिल आलमीन किस नबी को कहा जाता है? जवाब: रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। सवाल: पहला हथियार किसने बनाया था? जवाब: पहला हथियार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल: हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियों की तादाद में इजाफा क्यों नहीं होता था? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 100 बकरियां थीं। इस मिकदार से ज़्यादा ना होने देते थे और जब कोई बच्चा पैदा होता तो एक बकरी ज़िबा कर लेते थे, इसलिए बकरियों की तादाद में इजाफा नहीं होता था। सवाल: कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए किस मौजज़े के दिखाने की शर्त पेश की थी? जवाब: पहाड़ी से गाभन ऊँटनी पैदा हो और वो फौरन ही अपने बराबर का बच्चा जने। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया उसका नाम क्या था और उसके रोने की आवाज़ किस किस ने सुनी?
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا، اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے، اور اس کے رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنتا ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی اوریہ تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت کب دی؟ جواب: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ سوال: کون سے 7 آدمی جنت میں جائیں گے؟ جواب: 1 عادل حاکم، 2 جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، 3 زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، 4 اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، 5 تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، 6 اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے روکنے والا، 7 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ سوال: کس صحابی کا لہجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا؟ جواب: حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کا لہجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ سوال: گناہ گار لوگ قیامت کے دن کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب: گناہ گار لوگ قیامت کے دن اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جس کے جس قدر گناہ ہوں گے وہ اسی قدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کس کے سمجھانے پر ایمان لائے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نزول وحی کے 7ویں روز سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ترغیب دلانے پر ایمان لائے اور عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ خصوصی کے فرائض سر انجام دیے۔ سوال: قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن میں یا ایھا النبی 11 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سکھانے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سکھانے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے سردار کا نام شمون تھا اور ابن جریر کہتے ہیں اس کا نام یوحنا تھا۔
سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے وقت کتنی عمر تھی؟ جواب: ایک قول کے مطابق نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 سال اور 5 مہینہ تھی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق 24 سال اور 1.5 مہینہ تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جہری نماز جو پڑھائی تھی وہ مغرب کی نماز تھی اور اس نماز میں سورۃ المرسلات پڑھی تھی۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 62 صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے چمڑے کے جوتے بنائے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے چمڑے کے جوتے بنائے تھے۔ سوال: سب سے پہلے نماز مغرب کس نے ادا کی؟ جواب: سب سے پہلے نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال: بحر ظلمات میں کس صحابی نے گھوڑے دوڑائے؟ جواب: بحر ظلمات میں صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے گھوڑے دوڑائے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازمی قرار دیا گیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے وضو سورۃ المائدہ میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سوال: کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ جواب: منات اور عزا بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا۔ سوال: مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب: مدینہ شریف کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: زمین والوں کی طرح آسمان والوں کا بھی قبلہ ہے یا نہیں؟ جواب: جس طرح زمین والوں کا قبلہ کعبہ ہے اسی طرح آسمان والوں کا قبلہ عرش ہے۔ سوال: غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید کس صورت میں دی گئی ہے؟ جواب: غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید سورۃ توبہ میں دی گئی ہے۔ سوال: کس پیغمبر کا بیٹا جہنم میں جائے گا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔
سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ سوال: عرب کے قبائل کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب: عرب کے قبائل سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال: قرآن کریم کی 5 ایسی صورتیں بیان کیجیے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ جواب: 1 سورہ فاتحہ، 2 سورہ انعام، 3 سورہ کہف، 4 سورہ سبا، 5 سورہ فاطر۔ سوال: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 3 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے مفتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے۔ سوال: اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب: اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بطن سے اور کب پیدا ہوئے؟ جواب: بی بی ہاجرہ کے بطن سے 260 کاف میم میں۔ سوال: بغداد کے کتنے دروازے تھے؟ جواب: بغداد کے 4 دروازے تھے۔ سوال: مدنی دور سے کیا مراد ہے؟ جواب: ہجرت کے بعد کا دور مدنی دور کہلاتا ہے۔ سوال: قوم عاد اولا اور عاد ثانیہ میں سے ایمان کون لایا تھا؟ جواب: قوم عاد اولا اور قوم عاد ثانیہ میں سے ایمان قوم عاد ثانیہ لائی تھی۔ سوال: عورتوں میں سے سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون کون ہیں؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سوال: امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: کیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟
جواب: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں صابرین کا سردار بنایا گیا۔ سوال: سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں خط لکھا تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے؟ جواب: تاریخ ہے، جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلویٰ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلویٰ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیوں کی فرمائش کی۔ سوال: ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب: ابو لہب طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے۔ سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سبزی میں کدو پسند کرتے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کن صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟ جواب: قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے۔ سوال: طوفان نو کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ جواب: طوفان نو کا آغاز مسجد کوفہ کے صحن سے ہوا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے 40 دنوں کا روزہ رکھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب: دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی نیک بیوی ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کس سے حاصل ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے کس کو دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے اپنے والد آزر کو دی۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ کس قسم کا تھا؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی اور ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جھالر لگی ہوئی تھی۔ سوال: کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب: ظہر کی نماز پڑھتے کے دوران ہی قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر پر کس فرعون کی حکمرانی تھی؟ جواب: الحمس دوئم کی حکومت تھی۔ سوال: غزوہ سویق کا نام کس طرح وجود میں آیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر ملنے پر ابو سفیان کا تعاقب کیا، وہ بدحواس ہو کر بھاگا اور راستے میں ساتھ لائی ہوئی ستو کی بوریاں پھینکتا چلا گیا تاکہ بوجھ ہلکا ہو سکے۔ یہ ستو مسلمانوں کے ساتھ آئے، اسی نسبت سے اس معرکے کا نام غزوہ سویق پڑا۔ سوال: قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب: قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔
سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال: کس نبی کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کس پیارے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن تک بھوکے رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد 40 دن تک بھوکے رہے۔ سوال: مدینہ کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب: مدینہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب: سورہ یاسین مسلمانوں کے مقاصد اور ضروریات پوری کرنے میں نمایاں طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شادی چونکہ ہر مسلمان جوان، بالغ اور بوڑھے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے اتحاد پیدا کرتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری رہنمائی کرے گا، بہترین فیصلہ ہماری شادی کو پسندیدہ بنائے اور اس میں کوئی الجھن نہ ہو۔ سوال: سب سے پہلے الحمدللہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ سوال: غار ثور پر کس پرندے نے فوری طور پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے؟ جواب: غار ثور پر کبوتر نے فوری طور پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے۔ سوال: سلطان بن ایوبی کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کس سے بنایا گیا؟ جواب: سلطان بن ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ملک عادل کو رحلت کے بعد ان کا جانشین بنایا گیا۔ سوال: کس نبی نے مردہ گدھے کی کھال کے جوتے پہنے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟
जवाब, नींद तोड़ना है। सवाल, हदीस की किताबें किस सदी हिजरी तक लिखी गईं? जवाब, 4 हिजरी तक लिखी गईं। सवाल, ये बताएं कि जिनका की माली इस्तिताअत ना रखता हो वो क्या करे? जवाब, वो रोजे रखे। सवाल, अल्लाह पाक के लिए लफ्ज़ तू इस्तेमाल करना कैसा है? जवाब, जायज़ है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी में सफ़ेद बालों की तादाद क्या थी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी में सफ़ेद बालों की तादाद 20 बाल थी। सवाल, इब्लीस का तख़त किस जगह पर है? जवाब, समंदर में है। सवाल, ज़मीन वालों की तरह आसमान वालों का भी किबला है या नहीं? जवाब, जिस तरह ज़मीन वालों का किबला काबा है इसी तरह आसमान वालों का किबला अर्श है। सवाल, बैत अकबा ओला में कितने लोग थे? जवाब, बैत अकबा ओला में 12 लोग थे। सवाल, किस रंग के कपड़े पहनकर झूठ बोलने से गुनाह नहीं होता? जवाब, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से। सवाल, ऐसी कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता? जवाब, नमाज जनाजा है जिसमें सजदा नहीं होता। सवाल, किस शख्स का खाने पीने से रोजा नहीं टूटता? जवाब, भूल कर खाने वाले शख्स का रोजा नहीं टूटता। सवाल, दुनिया में कौन से नबी थे जो गार में पैदा हुए थे? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार में पैदा हुए थे। सवाल, खातिमुल अंबिया इसराइल किस नबी को कहा जाता है? जवाब, खातिमुल अंबिया इसराइल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में है कि शैतान अपने मुतबय्यन से ला ताल्लुकी का इजहार करेगा? जवाब, कुरान मजीद की सूरत इब्राहिम आयत नंबर 22 में है कि शैतान अपने मुतबईन से ला ताल्लुकी का इजहार करेगा। सवाल, कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं और कितनी हैं? जवाब, कुरान मजीद के पारा नंबर 30 में 37 सूरतें हैं।
سوال، قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب، قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورۃ مزمل میں نازل ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔